السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی کسبنا میں درود و سلام پر اتنا پیش کر پڑے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ حصول برکت کے لیے خود پڑھے، اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بالعقد تنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ واصحابہ بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی یہ 27ویں شب ہے جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے مکمل ایک سورہ شریفہ کا نزول فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اس سے اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، اور اس رات میں سلامتی ہے صبح کے نمودار ہونے تک۔ تو غرض کہ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں بیان فرمایا۔ قدر کا معنی ہوتا ہے عزت، بلندی، وقار، عظمت، لہٰذا یہ رات بڑی عظمت والی، بزرگی والی، بڑی شان والی، بڑی اشرف ہے۔ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت عطا فرماتا ہے، شان، بلندی، رفعت عطا فرماتا ہے، وقار عطا فرماتا ہے، اس کا شرف بڑھا دیتا ہے، مخلوق میں اس بندے کو ممتاز فرما دیتا ہے کہ اس بندے نے اس مبارک رات میں میری بندگی کی ہے، چونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ رات بڑی عظمت والی۔ اب اس کی فضیلت میں چونکہ بہت ساری احادیث آئی ہوئی ہے، مکمل اللہ نے جس کی شان میں قرآن نازل فرمایا ہو، پوری سورۃ کریمہ کا نزول ہوا ہو، اس کی تفسیر درکنار احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت جو آئی، میں اس سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے آج ایک سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر یہ 27 رمضان ہی کو کیوں ہوتی ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو یہ بتانے کے لیے تشریف لائے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی، لیکن
جب سرکار اپنے کاشانِ اقدس سے باہر تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ شب قدر متعین، کیونکہ سرکار فرما رہے کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ وہ کون سی رات ہوتی ہے، تو یقیناً وہ کوئی ایک رات ہوگی جس کے بارے میں سرکار بتانے آئے تھے۔ لیکن جب دو لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ نے اب اس کے تعین کو اٹھا لیا ہے، یعنی اللہ نے اب اس بات سے منع کر دیا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ رات کون سی۔ یہ لڑائی کا وبال ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو کیسی بڑی بڑی نعمتوں سے اور خیر سے اور برکتوں سے محروم ہو جایا کرتے ہیں، کہ ایسی بہت بڑی خوشخبری کہ جو آقا علیہ السلام اپنی امت کو دینے جا رہے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، دو لوگوں کے لڑنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو راز میں رکھ دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ اسے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، جبکہ دوسری طرف ہم امت کے علماء اور اولیاء کا قول دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شب قدر کو تعین فرمایا۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے جس بات کا تعین نہیں کیا کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو پھر کون ہے، کن علماء اولیاء نے جو ہے تو کیوں اس کو تعین کیا اور کس سبب سے کیا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جس راز کو نبی نے ظاہر نہ کیا اسے کس نے ظاہر کیا اور کیوں ظاہر کیا؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال اس طریقے سے ہے کہ ایک استاد ہے اور وہ اپنی کلاس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ تمام شاگرد جو ہے آپس میں بات چیت کرنے میں لگے ہوئے۔ استاد نے شاگردوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے سوال کے جواب کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کا جواب جان لو تو اس میں تمہیں سب سے زیادہ مارک حاصل ہو سکتے ہیں، اچھے زیادہ نمبرات تمہیں صرف اسی میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہر کوئی چاہے گا کہ ایک ہی سوال، اور اگر اسی میں بہت زیادہ نمبرات مل جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو سب نے تجسس کے ساتھ کہا کہ یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن استاد نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں بتا دوں، میں تمہیں بتانے ہی کے لیے آیا تھا، لیکن دیکھا کہ تم لوگ آپس میں باتوں میں مصروف ہو، تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال میں تمہیں بتاؤں گا، جواب تم خود ڈھونڈ لینا، جواب تم خود تلاش لینا۔ سوال تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے، جو تمہارے سلیبس کی کتاب ہے، جو تمہارے نصاب کی کتاب ہے، اسی میں جواب موجود ہے۔ اب تم لوگ، میں سوال بتاتا ہوں، اس کتاب میں سے جواب ڈھونڈ لو۔ استاد نے سوال پیش کر دیا اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ جواب دیں۔ اب استاد کو تو خبر ہے کہ جواب کہاں ہے اور جواب کیا ہے، استاد کو سب خبر ہے، لیکن اب کیا کہا کہ تم لوگ ڈھونڈو۔ اب تمام شاگرد کتابیں کھول کے بیٹھ گئے کہ ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ کچھ شاگرد بڑے ذہین اولین صف کے، تو انہوں نے کیا کہ بہت جلدی انہوں نے سوال کے جواب کو ڈھونڈ لیا۔ اب جیسے انہیں جواب مل گیا تو اب انہوں نے دیکھا کہ اس سوال کا جواب اگر دینا ہے تو پہلے انہوں نے استاد کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ استاد کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور اپنے تمام شاگردوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جب انہوں نے شاگردوں کو دیکھا تو تمام شاگرد کتاب کو دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب استاد کی نظریے کو، استاد کی منشا کو وہ شاگرد سمجھ گئے کہ استاد یہ چاہتے ہیں کہ تمام شاگرد کتاب کا مطالعہ کریں، اس لیے انہوں نے جواب نہیں بتایا اور کہا کہ خود ڈھونڈ لو، کیونکہ جب یہ کتاب میں سوال کا جواب ڈھونڈیں گے تو ضرور یقیناً پوری کتاب کو پڑھیں گے، اس طرح پوری کتاب کو پڑھنا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے ابھی جواب بتا دیا تو یہ لوگ جو جواب ڈھونڈ رہے ہیں یہ جواب ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے، اور جو یہ پڑھ رہے ہیں اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے جواب نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ استاد کی منشا بھی یہی ہے کہ ابھی جواب نہ بتایا جائے۔ لیکن جب وقت اور زیادہ بیتا اور پھر کچھ اور لوگوں نے جو ہے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا تو اب پھر انہوں نے استاد کی طرف دیکھا کہ استاد جو ہے تو ابھی بھی کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں طلبہ کو۔ اب انہوں نے سوچا کہ استاد جو ہے
طلبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا تو بہت سے طلبہ جو ہے جو اولین صف کے ہیں وہ تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو درمیان کے ہیں وہ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ ادھر ادھر پیج جو ہے تو راہ گردانی کر رہے ہیں، اور جو اخیر صف میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو بالکل کتاب بند کر کے رکھ دی، وہ کچھ پڑھ ہی نہیں رہے۔ اب ان لوگوں نے استاد کی منشا کو سمجھا کہ استاد اب یہ چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہم بتا دیں، تاکہ وہ لوگ جو پیچھے کتاب بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہیں وہ مکمل طور پر فیل نہ ہو جائے، کم سے کم اس سوال کا جواب ہی جان لے، کم سے کم اسی سے کچھ نمبرات حاصل کر لے۔ اس لیے ان لوگوں نے اس سوال کے جواب کو ظاہر کر دیا تاکہ ان لوگوں کو بھی جو ہے تو اس سوال کے جواب کا علم ہو جائے۔ بلا تمثیل اب سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم معلم کائنات، حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اب محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا بھاری فضل۔ تو حضور معلم کائنات ہے، سب سے زیادہ علم ہے۔ اللہ نے حضور کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، حضور کو پتہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ اب حضور امت کو بتانے کے لیے آئے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن جب سرکار تشریف لائے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بتانے ہی کے لیے آیا تھا کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن تمہارے لڑنے کے سبب اللہ نے اب اس بات کو راز رکھ دیا ہے، اب تم اسے رمضان کی اخیر عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب تمام صحابہ عبادت میں لگ گئے کہ اب نہ جانے وہ کون سی رات ہے، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے یا 29 بھی ہے۔ اب تمام صحابہ عبادت میں لگے ہوئے، یوں تو صحابہ سارا مہینہ بھی عبادت کرتے، لیکن جب سرکار نے فرمایا کہ شب قدر اخیر عشرے کی 7 راتوں میں ہے تو اس میں زیادہ محنت کرنے لگے۔ اب جو اولین سب کے صحابہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، سید عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، جو اولین سب کے اور اجلہ صحابہ کرام ہیں، وہ تو سمجھ گئے کہ شب قدر کون سی رات ہے، حضور کیا بتانا چاہتے تھے۔ اور جب انہوں نے حضور کی طرف دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ سرکار علیہ السلام کو تو علم ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن سرکار ابھی بتانا نہیں چاہتے تاکہ تمام امت اس ہر رات عبادت کر سکے، تمام راتیں وہ عبادت کر سکے، ہر رات کو وہ شب قدر سمجھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ ہر رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اس لیے صحابہ نے بھی نہیں بتایا کہ وہ رات کون سی، حضور نے اس لیے نہیں بتایا تاکہ امت ہر رات اللہ کی عبادت کرے۔ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ وہ رات کون سی ہے تاکہ امت کا فائدہ ہو، امت کا بھلا ہو، وہ ہر رات عبادت کرے، اور شب قدر نہ جانے کس رات میں، اس امید میں وہ ہر رات اللہ کی عبادت کرتے۔ جب دور آگے بڑھا تو پھر ایک سستی اور کاہلی لوگوں پر طاری ہو گئی۔ امت کے بڑے علماء اور اولیاء نے جب اس راز کو جانا کہ وہ رات کون سی ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلیبس کی کتاب دی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وہ رات کون سی ہے تو اس کا جواب بھی اسی صورت میں موجود ہے، اس کا جواب بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ تو علماء کرام نے جب اس پر غور کیا اور انہوں نے جانا کہ یہ رات کون سی ہے تو علماء نے دلیل دی، اور وہ فرماتے ہیں، شاہ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے، اس لیے کہ اس سورہ قدر میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لفظ قدر 3 بار آیا، اور اس میں 3 حرف کاف دال را، لہٰذا اگر 3 کو 9 سے ضرب دے، 3 کو 9 سے ضرب دے تو 27 بنتے ہیں، لہٰذا 27 رمضان ہی شب قدر۔ پھر فرماتے دوسری دلیل اسی قرآن سے کہ اسی صورت کے اندر سورہ قدر میں مکمل 30 کلمات ہیں، اور جو 27ویں نمبر کا کلمہ ہے وہ ہیا حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہے صبح کے چمکنے تک۔ اس ہیا کا جو مرجع ہے وہ شب قدر ہے۔
لہٰذا اس کا اشارہ شب قدر کی طرف ہے، وہ 27واں حرف ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ 27ویں شب بھی شب قدر ہے۔ امت کے بڑے بڑے اولیاء کرام سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اجلہ اولیاء نے فرماتے ہم نے عالم کشف میں اسی رات کو شب قدر پایا۔ ہمارا تجربہ یہ رہا کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر ہے۔ تو اب ان علماء اور اولیاء نے جب قرآن سے اور اپنے کشف سے یہ جان لیا کہ 27ویں شب قدر ہے، تو اب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی، عالم ارواح کی طرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی طرف، تو دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کی مرضی مبارک اب یہ ہے کہ اس راز کو ظاہر کر دیا جائے، کیونکہ ان علماء نے اور ان اولیاء نے اپنی نگاہ بصیرت سے اور اپنی نگاہ کشفی سے یہ دیکھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جو امت کا آخیر طبقہ آنے والا ہے، جو آخیر سب امت کی آنے والی ہے، اس میں اتنی سستی، اتنی کاہلی پیدا ہو جائے گی کہ یہ لوگ نوافل تو دور کی بات ہے، یہ فرائض اور واجبات کو بھی چھوڑ بیٹھے، یہ سلیبس کو مکمل چھوڑ بیٹھیں گے، یہ قرآن کو اٹھا کر صرف طاقوں میں رکھ دیں گے، یہ صرف جمعہ نمازوں پر حاضر ہوں گے، یہ جو ہے تو مکمل طور پر پنجگانہ نمازوں کا حق ادا نہ کر سکیں گے، یہ قرآن کا حق ادا نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا اب سرکار کی منشا بھی یہی ہے کہ اس راز کو ظاہر کیا جائے تاکہ کم از کم امت اس ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے۔ اگر اللہ کرم فرما دے تو ان کو اس رات میں نہ جانے کتنا ثواب ملے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو اس رات میں عبادت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 83 سال 4 مہینے تک اللہ کی عبادت کی۔ جس نے اس رات میں عبادت کی اس کو ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے 83 سال 4 مہینے تک اللہ کی عبادت کی۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب یہی شب قدر جب رمضان میں ہو تو اس پر دوگنا ثواب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ رمضان میں جس نے ایک نفل ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اس نے دیگر مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔ تو اب یہ دوبارہ یعنی اس کو دوگنا اس کا ثواب ہو گیا۔ ایک تو 84 سال 4 ماہ، اب اس کو دوگنا کر دیجئے تو یہ اب اور بھی زیادہ ثواب میں زیادتی ہوگی۔ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ کرے تو اللہ کتنا ثواب عطا کرے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو ان علماء اور اولیاء نے جب یہ جانا کہ امت کا آخیر طبقہ فرائض واجبات کو چھوڑ بیٹھے گا تو اب انہیں ظاہر کر دیا جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، لیکن پھر بھی سرکار کا قول مقدم رہے گا اور انہیں چاہیے کہ یہ ہر طاق رات میں اللہ کی عبادت کرے، لیکن 27 میں خاص طور پر عبادت کرے، اس میں بالکل غفلت نہ کرے، اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ رات جو ہے تو شب قدر ہے۔ تو اس طرح امت کے ان علماء اور اولیاء نے اپنے دلائل اور اپنے کشف کے ذریعے اس رات کے تعین کو ظاہر فرمایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو علم نہیں تھا، علم تھا لیکن نہ بتانے کی وجہ تھی تاکہ لوگ ہر رات عبادت کر سکیں۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں گھومتی رہتی، بعض فرماتے ہیں کہ یہ رمضان میں طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ پورے سال میں گھومتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن آ سکتی ہے۔ تو اب علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ شب قدر کو پالے اور اس میں اللہ کی عبادت کر سکے تو کم از کم وہ اتنا کرے، کم از کم کہ ہر رات اگر وہ پوری رات عبادت نہیں کر سکتا تو عشاء کی نماز با جماعت ادا کر جائے اور پھر وہ سو جائے اور صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، کیونکہ جس نے عشاء کی نماز ادا کر لی جماعت کے ساتھ وہ ایسا ہے جس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کر لی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لی گویا اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ اب شب قدر سال میں کبھی بھی آ جائے، کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن آ جائے، جو بندہ ان نمازوں کا پابند ہوگا وہ یقیناً اس رات سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ یہ رات بھلائی والی رات ہے، جو شخص اس رات میں محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گا۔
وہ تمام بھلائی سے محروم رہ جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس رات سے فیض حاصل کر سکیں، برکت حاصل کر سکیں، تو ہمیں تو پانچوں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن خاص طور سے اگر شب قدر کو حاصل کرنا ہے تو عشاء اور فجر اس کی پابندی کر۔ یوں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر بھاری پڑتی ہیں۔ عشاء اور فجر منافقوں پر گرا گزرتی ہے، بڑی بھاری پڑتی ہے۔ سرکار نے ان لوگوں کو منافق کے زمرے میں شامل کیا جو عشاء اور فجر کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جو عشاء کو سستی میں اور فجر کو بستروں پر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو سرکار نے فرمایا کہ منافق کے حصے میں درجے میں ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس حال میں ہوں گے کہ کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو منافقین کے زمرے میں نہ شامل کریں۔ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی کہ انسان تجھے میں اختیار دیتا ہوں، تو اس پوری کائنات پر تصرف کر سکتا ہے، لیکن تجھے میں نے خاص اپنے لیے بنایا۔ اس امت کی عمر قلیل ہے، شب قدر اسی لیے عطا کی گئی کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے پچھلی امتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی اور وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ جو 1000 سال تک انہوں نے اس کفار کے ساتھ جہاد کیا، دن میں روزہ رکھتے، رات میں جو ہے تو نوافل ادا کرتے اور کفار کے ساتھ جہاد کیا کرتے۔ جب کفار عاجز آ گئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت آپ کی بیوی کو لالچ دیا گیا اور آپ کی بیوی نے اس لالچ میں آ کر آپ کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے آپ نے رسی کو جھٹکا دیا، ایک ایک رسی کا دھاگا الگ ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ اللہ نے آپ کو کتنی طاقت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ لہٰذا دوسری رات ہوئی، بیوی انتظار میں رہی، چونکہ آپ سوتے نہیں تھے، کئی مہینوں تک عبادت کرتے تھے۔ اچانک کسی دن آنکھ لگ جاتی، تب جا کر بیوی کو موقع ملا، اب اس نے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جب آپ صبح کو بیدار ہوئے، اپنے آپ کو زنجیر میں پایا، پھر اس کو جھٹکا دیا کہ کڑی الگ ہو۔ پھر بیوی نے وہی مکارانہ جواب دے دیا کہ میں تو طاقت کا اندازہ کر رہی تھی۔ اب چونکہ آپ نے یہ سمجھ کر کہ میری بیوی ہے، آپ نے اپنا راز بتایا اور کہا کہ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کیا ہے کہ مجھ پر دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر حاوی نہیں ہو سکتی، کوئی طاقت مجھے اپنے بس میں نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آپ کے سر پر 3 بال ایسے تھے جن کی درازی آپ کے پیروں تک تھی، بلکہ بعض فرماتے اس سے بھی زیادہ تھی، اور جسے آپ باندھ کر کے رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا فرماتے علماء کہ پچھلی شریعتوں کا یہ معاملہ کیا جائز تھا۔ بیوی سمجھ گئی اور اس نے انہی بالوں سے آپ کو باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے، 1000 آپ نے کوشش کی لیکن اس سے آزاد نہ ہو سکے، بیوی نے آپ کو کفار کے حوالے کر دیا اور ان کافروں نے آپ کا بڑا بے دردی کے ساتھ مصلح کیا، آپ کے کان کاٹے، آپ کی ناک کاٹی، آپ کے ہونٹ کاٹے، زبان کاٹی، دیگر اعضاء کاٹ کر آپ کو اللہ و شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا جلال آیا کہ اس پوری قوم کو اللہ نے ہلاک کیا اور اس بیوی کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جب شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ذکر حضور نے کیا تو صحابہ کرام کو بڑا رشک آیا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، حضرت شمعون کی 1000 سال کی عمر اور 1000 سال تک روزے رکھنا اور 1000 سال تک راتوں میں قیام کرنا اور 1000 سال تک کفار سے جہاد کرنا، یہ 3 عظیم تر نیکیاں ہیں جو انہوں نے 1000 سال تک کی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اس غم کو محسوس کیا تو اللہ نے کرم فرمایا اور امت کو شب قدر عطا فرمایا اور فرمایا کہ محبوب ہم آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو یہ شب قدر عطا کرتے ہیں، جو اس رات میں ہماری عبادت کر لے گا وہ حضرت شمعون سے بھی کئی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو غرض کہ یہ وہ مبارک رات ہے، لیکن ہم صرف فضیلتوں کو دیکھتے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم مزدور نہیں ہیں، مزدور کا کام ہے مزدوری کر کے اپنی اجرت طلب کرنا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی خدمت گزاری کرتا ہے، اسے اجرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزدور وہ ہوتا ہے جو کام کرنے کے بعد مزدوری مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔
ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ہم کو ثواب دے دے، اس لیے کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس نے ہمیں پیدا اس لیے کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے عبادت کروانے پر ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے، ہمیں ثواب بھی عطا کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وہ ثواب نہ بھی دے تب بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے اگر بندگی کروائے اور کچھ نہ دے تو یہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہے، وہ رب ہے اور ہم مخلوق ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر رات اللہ کی بندگی کریں، اس کی عبادت میں گزارے اپنی شب و روز کو، لیکن افسوس کہ ہم اس سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ ایک نسخہ بتایا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ فرائض کم سے کم اپنے وقتوں پر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم تمام کو اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اس رات کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔